تو مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سردی سے متاثر ہو. میں اپنی ماؤں بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں، آپ کے لیے ہماری اس چھوٹی سی بستی ہے، لیکن جب نام غوث پاک کے نام سے ہو جاتا ہے تو پھر وہ چھوٹی چھوٹی نہیں، ہر چھوٹی چیز بڑی ہو جاتی ہے. بے شک سبحان اللہ. 20-25 گھر ہیں ماشاءاللہ، اور آدھا کلومیٹر کے پاس کئی ماشاءاللہ یہاں پر حضور غوث پاک کے ماننے والوں کی جماعت آباد ہے. یہ یوں کہا جائے کہ جہاں غوث پاک کی باتیں ہوتی ہیں، حضور سیدی اشاع صوفی سلطان فرماتے ہیں کہ اس زمین کو پھر اپنی زمین نہ کہو، اسے باب الشیخ کا ایک حصہ کہا کرو، اسے بغداد کا ایک ٹکڑا کہا کرو. الحمدللہ رب العالمین. سب کو چائے پلا دیں، اور اگر ہو سکے نا بھائی ایک کام کریں، پیچھے اس کی طرف سے آئیں. ابھی یہاں سے میں بھائیوں سے معافی چاہتا ہوں جن کی باری تھی، ٹھیک ہے پیچھے ضروری ہے. اور آپ لوگوں سے گزارش ہے، سردیوں کے موسم میں جب مجلس میں کرسیوں کا انتظام خاص ہوتا ہے تو موزے وغیرہ پہن کے آیا کریں. حضور کا ذکر سنیں تو بالکل توجہ کے ساتھ سنیں، ہے نا، سردی کا احساس نہ ہو. مشتاق بھائی ایک صاحب تھے، عبدالوکیل بھائی، وہ معلوم ہے کیا ہوا، بڑی خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے. تو ان سے ان کے ملنے والے نے بولے بھائی مخاطب ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں. تو انہوں نے معلوم کیا کہا، بولے چپ، مجھے ڈسٹرب مت کر. بولے کیوں؟ بولے ابھی میں حضور کو یاد کر رہا ہوں، ابھی مدینے والے آقا مجھے یاد آ رہے ہیں. کوئی میرے کام میں مخل مت ہو، میرے کام میں دخل مت دے، مجھے سکون خشوع اور خضوع سے حضور کو یاد کرنے دے. جسے حضور یاد آ جائیں، کتنی بڑی اس کی قسمت ہے، کتنا مبارک وہ عظیم قسمت والا انسان ہوگا جسے حضور یاد آ جائے. اللہ یاد کہاں آتے ہیں؟ وہابیہ دیابنہ کی پوری جماعت کو حضور یاد نہیں آئے، ابو جہل ابو لہب کی پوری جماعت کو حضور یاد نہیں آئے. الحمدللہ رب العالمین. حضور کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. مجھے خوشی ہے کہ میں یہاں پر 11 ربیع الاول شریف کو آیا تھا، اور میں گیا تھا تو میں نے مولانا شہادت صاحب کو جاتے وقت راستے میں نے فون کیا تھا. میں نے کہا الہ آباد بیلٹ میں مجھے اچھے لوگوں سے ملاقات کی توفیق ہوئی ہے. مشتاق بھائی آپ سب کی معرفت، عبدالوکیل بھائی تھے، تو مجھے بہت اچھا لگا تھا. میں نے آپ کی حسن سماعت کا تذکرہ ان کے سامنے بھی کیا تھا، اور میں یہیں سے ایئرپورٹ گیا تھا، شاید الہ آباد مجھے بمبئی جانا تھا. تو الحمدللہ میں ابھی بغداد شریف سے آیا ہوں. یہ حقیقت ہے حضور غوث پاک کی بارگاہ سے، اور ابھی بھی لگتا ہے کسی موقع پر کہ میں ابھی بھی بغداد شریف میں ہوں. اور آپ جب غوث پاک کی باتیں سننے والے جمع ہوتے ہیں تو پھر یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی میں ابھی بغداد شریف میں ہوں. اللہ وہ دن پھر سے لائے جب ہم بھی ہوں اور آپ بھی ہوں. اللہ وہ وقت لائے، وہ مہینے لائے، وہ دن، وہ ساعتیں، وہ شامیں، وہ صبحیں، وہ دوپہر کا منظر جو سیدنا شیخ کے نیلگوں گنبد کو دیکھیں گے، مبارک میناروں کو دیکھیں گے، ابیض یعنی سفید گنبد جو جامع الجیلانی کے اوپر ہے اس کو دیکھیں انشاءاللہ. انشاءاللہ کہتے ہیں. تھوڑی سی آواز بڑھائیں اس کی مائک کی، بہت اچھا مائک ہے. اور الحمدللہ آپ اچھے لوگ ہیں بیچارے، اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں. سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. میری جو باتیں ہیں ایسی کوئی نئی بات نہیں ہوگی کہ جو آپ کو نہیں پتا ہے، ساری باتیں آپ کو یاد ہوگی. اور ایک بات پھر سن لیں آپ، میں تقریر کرنے کے لیے نہیں آتا، میں تقریر یاد کرانے کے لیے آتا ہوں. میں تقریر یاد کرانے کے لیے آتا ہوں. میں نے مجھے بغداد شریف میں سردی لگ گئی، میں نے کئی پروگرام نہیں گیا، شرکت کی. میں ممبر شریف سے بول رہا ہوں، 8-9 ٹکٹ تھے فلائٹ کے، میں سب خراب ہو گئے. اللہ معاف فرمائے میری خطا کو. نجف اشرف میں تھوڑی سردی لگ گئی، بڑھ گئی. اترا دہلی ایئرپورٹ تو پھر وہ یہاں بخار کا ماحول تھا. کل مجھے بہت بڑی کانفرنس ہے فتح پور میں، اگر طبیعت ٹھیک رہی تو میں ضرور جاؤں گا، باقی اللہ کی مرضی ہے. لیکن آپ سے وعدہ کیا میں نے اپنے بھائی سے، اور یہ سب سے بڑی بات ہے. آج میں آ رہا تھا تو مجھے ذرا سا معلوم ہوتا نا کہ اتنی مبارک جماعت وہاں جمع ہے، تو میں غوث پاک کے مبارک روزے کی اصل چادر شریف لے کے آتا. کبھی انشاءاللہ لاؤں گا اس کی زیارت کے لیے انشاءاللہ. پہلے غوثیہ مسجد کی تعمیر ہو جانے دیجئے تو پھر انشاءاللہ اس میں کوئی نہ کوئی اہم تبرک رکھا جائے گا انشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آج انشاءاللہ آپ جب جائیں گے تو آپ کے ساتھ حضور غوث پاک کی جالی شریف کے دھون کا غسالہ ہوگا انشاءاللہ. جالی شریف کا غسالہ ہوگا، دھون اس کے ہوں گے انشاءاللہ. کہتے ہیں بہت ہی مبارک وہ آب نور ہے جس کو آپ اپنے گھر لے کے جائیں گے. اور بھی بقیہ بہرحال انشاءاللہ محبتیں ہیں. آپ سب سنیں تھوڑی سی بات.
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے سلام کرنا. میں کر لوں سلام، جواب دیں، اس کے بعد تھوڑی سی باتیں کرتا ہوں. ایسے دیکھتے رہیے گا، میری گفتگو پتہ نہیں کب شروع ہوگی کب ختم ہو جائے گی. آپ سوچیں گے اب یہ اسپیڈ پکڑیں گے، اب یہ اسپیڈ پکڑیں گے، اور پتہ چلا کہ وہ تو سلام کی نوبت آ گئی. بے شک. سمجھ رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں یار ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ تقریر ہم کر رہے تھے کہ وہ کر رہے تھے. مجھے خوشی اس بات کی آپ سنتے ہیں، اور میرے دل میں 11 ربیع الاول شریف کی محفل ہے، اور ماں بہنوں کی اس قدر سردی میں بھی اس قدر محبتوں کے ساتھ غوث پاک سے جو محبت ان کا دل کا اٹوٹ رشتہ ہے، اللہ اسے قبول فرما لے. آمین آمین. یہ بچوں کو لے کے اپنی گود میں بیٹھنا بھی بڑا کامیاب عمل ہے. پہلے کے دور میں بزرگ کہتے ہیں کہ پہلے کے دور میں جب بچے بیمار ہوتے تھے نا، تو ان کی سہیلیاں کہتی تھیں کہ کسی حکیم کے پاس چلی جا، اپنے بچے کا علاج کرا لے. تو مائیں کہتی تھی چپ، مجھے مشورے مت دے، 2-3 دن کے بعد میرے دروازے پر حضور کی مجلس ہونے والی ہے، میں اپنے بچے کو حضور کی مجلس میں لے کے چلی جاؤں گی، حضور کی نعتیں سنتے سنتے میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا. بے شک. سبحان اللہ. یہ نظریہ آج بھی پایا جاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. آپ کے پاس کا گھر نہیں ہے، لحاف نہیں ہے، کمبل نہیں ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ جو حضور کی مجلس میں ہے وہ نہیں ہے. اسی لیے آپ آئے ہوئے ہیں. اللہ آپ کو بھر بھر کے حضور کی محبت کے خزانے عطا فرمائے. بے شک. دل سے دعا کیجئے گا آپ سب کی اس مبارک منڈی میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، غوث نگر میں، یہ الہ آباد اور یہ جون پور جسے شیراز ہند کہا جاتا ہے، اس مبارک بیلٹ کے درمیان آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندگی میں ایک مرتبہ اور جلد غوث پاک کے روضے کی زیارت کا شرف عطا فرمائے. میں آتا ہوں جب 5-7 دن ہو جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے بہت دن ہو گئے، اب جلدی چلا جائے بغداد. کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں بغداد میں ہوں، کبھی لگتا ہے سفر میں ہوں. عجیب سی کیفیت ہے، یہ بڑی شان ہے، یہ دین ہے حضور سیدی الشاہ حضور صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ کی خدمت، حضور غوث العالم منور علی شاہ کی بارگاہ کی. بہرحال میں ادب سے چاہتا ہوں کہ درود پڑھ لیں، تھوڑی سی بات کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو. اس کی میننگ ہوتی ہے اے ایمان والو. یا ایھا الذین آمنو کیا مطلب؟ بولے بچے بولے جو چھوٹے سے ہیں، اے ایمان والو. آپ ایمان والے ہیں تو قرآن آپ سے کہہ رہا ہے اے ایمان والو. آپ مومن ہو، ایمان والے ہو، تو اللہ تم سے کہتا، آپ سے کہتا ہے، مجھ سے کہتا ہے، ان علماء صوفیہ سے کہتا ہے تم ایمان والے ہو. سبحان اللہ کہہ دو. اللہ اگر آپ سے کہہ رہا ہے، قرآن آپ سے مخاطب ہے، قرآن آپ سے کہہ رہا ہے، قرآن مخاطب ہے، قرآن کی آیتیں آپ کی طرف ایرو لے کے گھومی ہوئی ہیں، تو آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ قرآن آپ سے کہتا ہے کہ تم مومن ہو، آپ مومن ہو. لیکن بات بنتی نہیں نے، ایک اور شرط لگائی گئی. اب ٹرین پر بیٹھتے ہیں، بولے ٹکٹ، بولے دکھائیے یہ ٹکٹ ہے، تو ٹی ٹی کو تو چلے جانا چاہیے. کبھی کبھی پوچھتا ہے شناختی کارڈ دکھائیے، شناختی کارڈ دکھائیے، وہ پوچھتا ہے آپ سے. کبھی کبھی ایسی ایک شرط اور لگائی گئی. اللہ فرماتا ہے اگر تم مومن ہو تو اتقوا اللہ، مجھ سے ڈرتے بھی رہا کرو. بے شک. آزاد نہیں ہو. یہ ڈر آزادی کی نشانی ہے. یہ ڈر وہ ڈر نہیں ہے جو فلسطین کے بچوں کی چیخوں کو میزائل کی صورت میں اسرائیل کے سینے پر گرتے ہوئے دیکھیے تو ان کی عورتیں آنے سے پہلے بے ہوش ہو جاتی ہیں. آج اسرائیل کی لاشیں جس کمرے میں رکھی گئی ہیں، میں رات میں نیوز دیکھ رہا تھا 2 بجے، تو وہ اسرائیلی ڈاکٹر کہتا ہے کہ جہاں پر یہ لاشیں رکھی ہوئی ہیں اتنی بدبو ہے کہ میرا ٹھہر پانا مشکل ہے. اسرائیلیوں کی لاشیں جو 2-4 گھنٹہ پہلے زندہ تھے، ان کی لاشیں اس قدر بدبو پھیلا رہی ہیں. اور پھر ایک اور نیوز آئی، اور ادھر فلسطینیوں کی لاشیں قبر سے خوشبو آ رہی ہے. بے شک. سبحان اللہ. ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. تو سمجھ رہے ہیں آپ سے کہا کہ آپ مومن ہو تو ایک کام کرو، ڈرتے بھی رہو. تم اگر خدا سے ڈرتے رہو گے تو دنیا تم سے ڈرتی رہے گی. اب اگر ڈرتے بھی ہو تو ایک اور کام کیا گیا. مومن ہو، ڈر رہے ہو، ایک کام اور کرو. اگر یہی ایمان تم اپنی آخری سانس تک سلامت رکھنا چاہتے ہو اور مجھ سے آخری سانس تک ڈرتے رہنا چاہتے ہو تو ایک کام اور کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بے شک. سبحان اللہ. یہیں آ کے وہابیہ دیابنا شیعہ رافضیت کی خروج کی وہ تمام تر جماعتیں الگ ہو گئی. کسی کو کوئی سچا نہ ملا.
اگر ملے سچے تو صدیق اکبر ہمارے حصے میں آئے، فاروق اعظم ہمارے حصے میں، عثمان و علی سرکاران حسنین کریمین، سیدنا شیخ حضور غریب نواز وارث پاک مخدوم شب جہانگیر سمنانی، سرکار خواجہ قطب محبوب الہی صابر پاک وارث پاک، سرکار نواب علی شاہ، منور علی شاہ، یہ سب ہمارے حصے میں۔ قرآن کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ محبت سے کہہ دو کس کے ساتھ؟ یہ سچوں سے مراد تو یہی ہے نا، درویش لوگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، نہ کہ یہ سی ایم صاحب ہیں، وہ تو پتہ چلے گا نا بعد میں جب ہاں ہاں لادری کے نعرے لگائیں گے۔ یہ سمجھ رہے ہیں؟ سچا اللہ کا دوست ہوتا ہے، ان کے ساتھ رہنے کا حکم اللہ دیتا ہے۔ یہ سچا ہے کون؟ علامہ فیض احمد اویسی کہتے ہیں، جو ممتاز المصنفین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی طلب ہو کسی عظیم بزرگ سے ملنے کی، یعنی تمہارے دل میں خواہش ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سے ملنے کی، تو اب ملنے سے رہے غوث پاک، کہاں مل پائیں گے آپ؟ 900 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ بولے پھر کیا کیا جائے؟ بولے غوث پاک کی باتیں کرتے رہو، غوث پاک کا فیضان مل جائے گا۔ جس سے ملنا چاہتے ہو اس کی باتیں کرتے رہو، اس کی محبت کا نور آپ کو مل جائے گا۔ اللہ کے ولیوں کی باتیں کرتے رہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب میں بتاتا ہوں کہ 900 سال سے لے کے اب تک، اب سے لے کے امام مہدی تک، 900 سال سے لے کے اب تک، اب سے لے کے امام مہدی تک جو سچوں کا سردار ہے اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے۔ آپ کی آواز اگر تھوڑی سی بلند ہوئی تو مجھے اچھا لگے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اور بہت کوئی ضروری کام ہو تو اٹھ کر کے جائیے گا، ورنہ پھر اس سے پہلے مجھے اجازت دے دیجیے۔ میں نے بتا دیا آپ کو، میں جب غوث پاک کی باتیں کرتا ہوں تو 3 4 5 بہت ہیں، زیادہ بھیڑ بھاڑ کا کیا کروں گا بھائی، 30 سال سے جلسہ کر رہا ہوں، اب لمبی لمبی بھیڑ دیکھ کے ڈر گیا میں، اب 10-20 لوگ کافی ہیں، لیکن باتیں تو سن کے جائیں، یا آپ کو اچھی نہ لگے تو ہٹ جائیں، لیکن محبت اور احترام سے سنیے گا۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا تذکرہ ہے۔ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، 900 سال سے لے کے اب تک، اب سے لے کے امام مہدی تک جو سچوں کا سردار ہے اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے۔ اور کوئی یہ جو سبحان اللہ کہہ دے، اونچی بولیں، شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے۔ یہ کون ہے شیخ عبد القادر جیلانی؟ امام حسن کی اولاد ہیں، ان کے والد امام حسن کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے ہوتے ہیں، جن کا نام شیخ موسیٰ جنگی دوست ہے۔ ان کی ماں مخدومہ فاطمہ ام الخیر امام حسین کی بیٹی ہیں، امام حسین کی بیٹی، ان کے بیٹے کے بیٹے کی بیٹی ہوتی ہیں۔ شیخ مخدومہ فاطمہ شیخ عبداللہ سومئی کی بیٹی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم کے ابو معلوم ہے کہاں؟ جیلان کے رہنے والے تھے۔ جیلان کہاں پر ہے؟ ایران میں ہے۔ یہ ایران میں جیلان کہاں پر ہے؟ الگ الگ ایریا بٹا ہوا ہے۔ تہران ایئرپورٹ سے اتریں گے، قریب میں مخدومہ شہر بانو آرام کر رہی ہیں 1 گھنٹے کے فاصلے پر۔ 2.25 گھنٹے کا فاصلہ طے کریں گے قم شریف، جہاں امام موسیٰ کاظم کی بیٹی، امام علی رضا کی بہن مخدومہ معصومہ فاطمہ نام کی ایک بزرگ خاتون کی مزار شریف ہے۔ کئی ارب روپے ان کی ایک مزار شریف میں لگے ہوئے ہیں۔ وہاں سے آپ سفر کریں گے تو بستام جائیں گے، جہاں سرکار بایزید بستامی آرام کریں، بے شک بہت بڑے بزرگ ہیں۔ قریب میں شیخ ابو الحسن خرقانی آرام کر رہے ہیں، نیشا پور میں شیخ فرید العطار آرام کر رہے ہیں، شیخ محروق آرام کر رہے ہیں۔ اور پھر 800-900 کلومیٹر کا سفر کرو گے مشہد، جہاں امام علی رضا لیٹے ہوئے ہیں۔ یہاں سے آپ تقریباً سفر کرو گے نا قم شریف سے 600-700 کلومیٹر کا سفر آپ کو بائی بس کرنا پڑے گا، تو وہ شہر میں جاؤ گے جس شہر میں غوث پاک پیدا ہوئے تھے، بے شک اسے جیلان کہا جاتا ہے۔ میں ابھی یہاں آیا ہوں تو آپ کے قدموں کے نیچے بیٹھا ہوں تو غوث پاک کی امی کی بارگاہ سے ہو کے آیا ہوں۔ بے شک سبحان اللہ۔ میں نے جیلان دیکھا، غوث پاک کے ابو کا روضہ دیکھا، اس نہر سے ہم نے وضو کیا ہے جس نہر کے بارے میں یہ بتایا گیا، یہ وہی نہر ہے جس نہر سے بہتا ہوا سیب غوث پاک کے ابو نے کھایا تھا۔ بے شک بقیہ واللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے۔ معلوم ہے حضور غوث اعظم کے ابو کا نام تھا شیخ موسیٰ جنگی دوست، اور سب کو پتا ہے، ماں نے اپنے بچوں کو بتایا ہے۔ آپ جب سفر پہ تھے جیلان کے قریب میں تو آپ نے ایک نہر سے بہتا ہوا سیب کھا لیا تھا۔ جب اس سیب کو کھا لیا تب احساس ہوا، یعنی اگر راستے میں مونگ پھلی پڑی ہوئی تھی آپ نے اٹھا کے اسے کھا لیا۔ سنیے غور سے، اب دل میں خیال آیا پتہ نہیں کس کی مونگ پھلی تھی، ٹھیلے والا کدھر چلا گیا؟
میں نے بغیر پوچھے کھا لیے، مجھے کھانا نہیں چاہیے، میں مسلمان ہوں، یہ حرام ہے۔ آپ کے اندر یہ تجسس پیدا ہوا، پتہ کریں اسے ڈھونڈے وہ ہیں کہاں پر۔ آپ نے ڈھونڈنا شروع کیا مونگ پھلی والے کو، آگے مل گیا، آپ نے اس سے کہا بھائی معافی چاہتا ہوں، میں نے تیری ایک مونگ پھلی کھا لی ہے۔ مونگ پھلی والے سے آپ معافی مانگے اور وہ کہہ دے میں معاف نہیں کروں گا، آپ بولے گے پھر کیا پنالٹی لے لیجئے۔ وہ کہے گی اگر 12 سال تک آپ کو میرے ساتھ میرے ٹھیلے پہ سپورٹ کرنا پڑے گا تب میں مونگ پھلی آپ کے کھانے والے اس فعل حرام کو جسے آپ نے کہا ناجائز سمجھے آپ، اسے معاف کر دوں گا۔ بہت مشکل کام ہے کہ نہیں؟ حضور غوث پاک کے ابو نے بہتا ہوا سیب کھایا تھا، اور جب بہتا ہوا سیب کھا لیا تو احساس ہوا کہ پتہ نہیں کس باغ کا سیب ہے، اس کا مالک کون ہے۔ اور آپ اسی نہر کے کنارے پلٹے، جب پلٹے تو اسی نہر کے اوپر ایک شاخ تھی، سیب کے پیڑ کی ایک شاخ تھی اور اس میں سے پھل لگے ہوئے تھے۔ آپ نے یقین کر لیا کہ اسی شاخ سے ٹوٹا ہوا سیب ادھر سے بہتا ہوا گیا ہے جسے میں نے کھا لیا۔ بغیر پوچھے اللہ کا ڈر پیدا ہوا۔ آپ باغ کے مالک کے پاس گئے، ان کا نام تھا شیخ عبداللہ سومئی، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کی باغ کا بہتا ہوا سیب کھایا ہے۔ بے شک مسلمان جو چوری کرتے ہیں کتنا غلط کام ہے۔ مسجد سے مائی غائب ہو جاتا ہے، لوٹوں مسجد کے استنجا خانے کے لوٹے کو بھی زنجیر میں باندھنے کی نوبت آ گئی۔ قرآن کے پارے کبھی نہیں چوری ہوئے، کبھی قرآن نہیں چوری ہوا ہے، جزدان کسی نے نہیں غائب کیا، مسجد سے ٹوپی نہیں غائب ہوئی۔ اگر غائب ہوئی تو کوئی بلب غائب ہوا ہے، کبھی ہارن غائب ہوا ہے، کبھی مائکروفون غائب ہوا ہے۔ یار ذرا سوچو، مسلمان اور چوری۔ سرکار غوث اعظم کے والد ہیں شیخ موسیٰ جنگی دوست، آپ نے کہا مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کی باغ کا بہتا ہوا سیب کھا لیا۔ تو معلوم ہے جس باغ کے مالک سے بات کی انہوں نے کیا کہا؟ نہیں معاف کروں گا۔ جرم کیا تھا؟ میں اپنے خاندان والوں سے کہوں گا آپ میرے سر پر اپنا ہاتھ رکھیں، آپ مجھے بتائیں جلدی جرم کیا تھا؟ نا آواز نہیں آ رہی۔ وہ بھی کتنا؟ ایک۔ توڑا تو نہیں تھا، چھین کے بھاگا تو نہیں تھا، بہتا ہوا سیب، بہتا ہوا سیب کھا لیا۔ اللہ اکبر، بہتا ہوا سیب کھا لیا اور رونے لگے، بولے مجھے معاف کر دو۔ شیخ موسیٰ جنگی دوست سے شیخ عبداللہ سومئی نے کہا نہیں معاف کروں گا۔ کہا پھر کیا اس کے بدلے میں پنالٹی لگائیں گے؟ بولے 12 سال تک تمہیں میرے سیب کی باغ میں سینچائی کرنی پڑے گی۔ کتنے 12 سال تک۔ جرم کیا تھا؟ اللہ کا ڈر غالب آ گیا، بولے کوئی بات نہیں، مجھے معاف کر دینا ورنہ اللہ کی بارگاہ میں میری گرفت ہو جائے گی۔ 12 سال تک شیخ موسیٰ جنگی دوست نے شیخ عبداللہ سومئی کی باغ میں پانی دیا، سینچا، پیڑ کی تیاری کی۔ جب 12 سال پورے ہو گئے تو کہا حضور 12 سال پورے ہو گئے، مجھے جانے دیجئے۔ میری بہن سنو، بولے مجھے جانے دیجئے۔ بولے ابھی بھی نہیں جانے دوں گا۔ بولے ایک سیب کھایا ہے، اتنا بڑا آپ کے ہاں میں نے خدمت کرنے کا دن گزارا اور آپ مجھے ابھی بھی نہیں معاف کریں گے؟ بولے نہیں معاف کروں گے، میری مرضی ہے، تم نے کیوں کھایا میری باغ کا سیب؟ بولے غلطی ہو گئی اب تو معاف کر۔ بولے نہیں معاف کروں گا۔ بولے پھر کیسے معاف کریں گے؟ بولے ایک لولی لنگڑی اپاہج میری بیٹی ہے، اس سے تجھے شادی کرنی پڑے گی۔ وہ تو اچھا صحیح کام تھا، 12 سال میں نپٹ گیا، یہ تو پوری لائف کا معاملہ تھا۔ کون کرے گا اندھی لڑکی سے شادی؟ کون کرے گا بہری لڑکی سے؟ کون کرے گا لولی لڑکی سے شادی؟ مجھے بتائیں۔ معذور انسان بھی جس کے پیر خراب ہوتے ہیں وہ بھی چاہتا کہ مجھے اچھی لڑکی ملے، جن کی آنکھیں خراب ہوتی وہ بھی چاہتے ہیں کہ مجھے حسن وادی لڑکی ملے۔ اب جب لڑکی ہی سر سے پاؤں تک ڈیمیج ہو تو اس سے کون شادی کرے گا؟ لیکن شیخ موسیٰ جنگی دوست نے کہا مجھے اللہ کی بارگاہ میں مجرم بن کے جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، میں نے تمہارا سیب کھایا، جو کہو گے اسے قبول ہے، بس اللہ کی بارگاہ میں اتنا کہہ دینا کہ میں نے موسیٰ جنگی دوست کو معاف کر دیا ہے، میرے جرم کو معاف کر دینا۔ اوکے کر لیا، رشتہ ہو گیا، لولی لنگڑی اندھی لڑکی سے شادی ہو گئی۔ کس کی؟ شیخ موسیٰ جنگی دوست کی، جسے آپ کہتے ہیں وصال روم۔ اپنی زبان میں نہیں، لڑکیوں کے سر پر جو سہاگ کا آنچل ہوتا ہے وہ شوہر کی محبت کا ہوتا ہے، نہیں کہتی میرا سہاگ سلامت ہو۔ یہی سہاگ دو روحوں کے ملنے کی ایک جگہ پر جب اس کی شروعات ہوتی ہے تو اس مبارک گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، بیٹیاں، شوہر، سارے مبارک رشتے جب اکٹھا ہوتے ہیں تو ایک عظیم الشان اسے وصل خانہ کا روپ نام دیا جاتا ہے، جسے آپ کہتے ہیں سہاگ روم کہا جاتا ہے۔ اس روم میں جب دو روحیں اکٹھا ہوتی ہیں تو اللہ کی بارگاہ سے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔
میری پوری گفتگو ہے شادی کے حوالے سے، کبھی آؤں گا تو کروں گا انشاءاللہ۔ ابھی آپ دیکھیں جب ان کا نکاح ہوا شیخ موسیٰ جنگی دوست کا، اس لڑکی سے جو لنگڑی تھی، لولی تھی، اندھی تھی، بہری تھی، اس کے روم میں گئے، جب بیٹھی ہوئی تھی اس کے روم میں گئے، دیکھا تو وہاں پر لولی لنگڑی اندھی لڑکی نہیں تھی، وہاں پر ایک خوبصورت ہاتھ پاؤں سلامت ایک ایسا وجود تھا جس کے حسن کی مثال نہیں ملتی۔ فوراً شیخ موسیٰ جنگی دوست کمرے سے باہر آ گئے اور آ کے شیخ سمئی سے بولے حضور معافی چاہتا ہوں، پھر غلطی ہو گئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ایک سیب کھایا تھا تو 12 سال پنالٹی دینی پڑی، پھر تمہاری لولی لنگڑی سے شادی کرنی پڑی، اب میں اس کے کمرے میں گیا ہوں جس میں میری بیوی جس کو آپ نے لولی لنگڑی کہا، وہاں کوئی اور لڑکی حسین و جمیل ہاتھ پاؤں کی سلامت والی بیٹھی ہوئی ہے۔ میں ڈر گیا کہ ایک سیب کے بدلے میں اتنی بڑی دنیا میں نے گزاری، یہاں پہ خرچ کی ہے، اتنی بڑی لائف گزاری ہے، اب اس لڑکی کے کمرے میں اگر پایا گیا تو پتہ نہیں کتنی بھینکر پنالٹی لگے گی مجھ پر، مجھے معاف کر دے، میری بیوی کہاں ہے؟ شیخ سمئی نے شیخ موسیٰ جنگی دوست کو سینے سے لگایا، رونے لگے، بولے اے موسیٰ جنگی دوست، میرے داماد، میرے بیٹے، میری لڑکی جو لولی لنگڑی اندھی ہے وہ لولی لنگڑی اندھی نہیں ہے، میں نے اسے اس لیے لولی کہا نا، اس نے کبھی اپنے ہاتھوں سے کسی غریب کو تکلیف نہیں دی، میں نے اسے جو لنگڑی کہا نا اس کا پیر کبھی گناہوں کی طرف نہیں گیا، جو اسے میں نے بہری کہا اس نے اپنے کانوں سے کبھی گناہ والی باتیں نہیں سنی، جو میں نے اسے گونگی کہا اس نے کبھی اپنی زبان پر برے جملے نہیں لائے، اسے میں نے اندھی اس لیے کہا کہ میری بیٹی نے کبھی کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا، وہ میری بیٹی ہے جس کا نام فاطمہ ام الخیر ہے، اللہ اکبر، جا وہ تیری بیٹی تیری بیوی ہے، وہی میری بیٹی ہے، جا تجھ جیسے پاکیزہ انسان کے لیے میں نے ایک حسین شہزادی کا انتظام کر دیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے ان لوگوں کی جوتیاں میرے سر کا تاج۔ میں نے حضور صوفی سلطان میاں سے پوچھا حضرت یہ بتائیں کہ غوث پاک کے ابو نے کیا کھایا تھا؟ آپ بتائیں کیا، کتنا؟ بہتا ہوا، تھیلے سے اٹھایا نہیں، پیڑ سے توڑا نہیں۔ میں نے پوچھا حضور بہتا ہوا سیب کھایا تھا، توڑا نہیں۔ ایک بہتا ہوا سیب غوث پاک کے ابو اگر نہیں کھاتے تو سیب سڑ جاتا، ٹھیک، سیب سڑ جاتا، اس سیب کو سڑنے سے بچایا غوث پاک کے ابو نے، صحیح ہے کہ نہیں؟ سڑنے سے بچایا غوث پاک کے ابو نے۔ اس میں تو غوث پاک کے ابو کا مجھے احسان نظر آتا ہے، کم سے کم اس سیب کو صحیح جگہ پہنچا تو دیا۔ اس میں کتنا بڑا جرم کیسے ہو گیا؟ 12 سال تک پنالٹی۔ معلوم ہے کیا جواب دیا؟ دیکھنا میری مائیں، میری بہنیں، یہ میرے دوست، میرے بچے، میرے بھائی بزرگ بیٹھے ہوئے کہاں تک ان باتوں کو رکھتے ہیں اپنے دل میں، فرمانے لگے غوث پاک کے ابو جانتے تھے اگر میں نے کھانے پینے میں احتیاط نہیں کی تو میرے گھر ولیوں کا سردار شیخ عبد القادر جیلانی کیسے پیدا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ معلوم ہے یہ رشتہ ہو گیا 25 سال، 30 35 40 45 50 55 59 سال، 59 ایئرز کی غوث پاک کی امی ہو گئی اور کوکھ سونی تھی، کوئی بیٹا ان کے گھر میں پیدا نہیں ہوا۔ 59 سال تک غوث پاک کی امی کے ہاں کوئی بیٹا نہیں پیدا ہوا۔ جب آپ کی عمر 60 سال کی ہوئی، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے، تب شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوا۔ کوئی پوچھے غوث پاک کی امی کی عمر کتنی تھی جب غوث پاک پیدا ہوئے تو کیا بتاؤ گے؟ بولو بولو بولو۔ یہ بھی لکھ لیں کہ غوث پاک کا جو علاقہ ہے نا یہ فارس کا علاقہ ہے، یہ عرب میں نہیں آتا، عرب میں نہیں آتا، اس وقت وہ حصہ عجم میں، غیر عرب میں آتا تھا، اور عربی عورتیں اگر 60 تک پہنچ جائیں تو ان کے ہاں بچے پیدا کرنے کی طاقت اندر ہوتی ہے، لیکن عرب کے علاوہ جتنی دنیا میں ملک ہیں، ہندوستان، پاکستان، ترکمان، یہ سارے ملک میں ایسی عورتوں کی پرسنالٹی نہیں ہے جو 60 سال کی ہو جائیں تو بچے پیدا کر سکیں، لیکن یہ قدرت ہے پروردگار عالم کی، یہ حضور کا معجزہ ہے، سیدنا شیخ کی کرامت ہے۔ جب ان کی ماں 60 سال کی ہوئی تو شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوا۔ ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ آپ غوث پاک کی بات سن رہے ہیں، میں ایک آپ کو خوشخبری بتا دوں، توجہ سنیے گا۔ حضور غوث اعظم سرکار نے ایک بزرگ کو بشارت میں فرمایا تھا، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، اگر میرا نام کوئی عشاء کی نماز کے بعد لیتا ہے اسے خوشخبری سنا دو کہ میں اس کا نام مغرب کی نماز کے بعد لے چکا ہوتا ہوں۔ آپ یہاں پر عشاء کی نماز کے بعد آئے ہیں، بابو شیخ میں آپ کا ذکر مغرب بعد پہنچا ہے۔ بڑے چنے ہوئے وہ لوگ ہوتے ہیں جو غوث پاک کی محفل میں بیٹھتے ہیں، اس لیے چنے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ صرف غوث پاک کی باتیں سنتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، لیکن اس لیے خوش قسمت ہوتے ہیں کہ غوث پاک انہیں دیکھتے رہتے ہیں۔
सैयदना शेख उन्हें देखते रहते हैं, जरा मोहब्बत से हाथों को उठा के बोले लब्बैक या गौसे आजम। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह, बहुत सारी करामतें यूट्यूब पे आपने सुनी होगी, मैं चाहता हूँ कि उसे आप याद कर लें। ये चिश्तिया वर्ड के जरिए से आप देखें तो बहुत सारी बातें रखी हुई हैं पूरी दुनिया में। मैं बगदाशी में तो बहुत से लोग मिलते हैं हिंदुस्तान के बाहर, पहचानते हैं इन चैनलों के हवाले से, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि अल्लाह ने हमको और आपको गौस पाक की बातें करने की तौफीक अता फरमाई। मैंने अपने भाई से पूछा, मुझे रिसीव करने गए थे, तो मैंने कहा कि आज के जलसे का मौजू क्या है? बोले गौस पाक। मेरी आंखें फट गई, मैं इतना खुश हुआ नमाज में। अल्लाह का शुक्र है आज अल्लाह मुझे गौस पाक की बातें करने की तौफीक अता फरमाए। सरकार गौस पाक की बड़ी शान है, दिल कहता है वहीं जाऊं वहीं रह जाऊं, बगदाद शरीफ से आने का दिल नहीं कहता। एक खातून गई थी 11वीं शरीफ में इसी हिंदुस्तान से, बूढ़ी औरत गई थी, उससे उसकी बेटियों ने कहा मम्मा अगर तुम बगदाद जाना ना तो मेरे लिए तस्बीह ले आना। कोई बोला मम्मा मेरे लिए टोपी ले आना। मालूम है क्या कहा उस औरत ने? ना, मैं कुछ नहीं लाऊंगी, मैं बगदाद जाऊंगी तो लौट के ही नहीं आऊंगी, जाऊंगी तो लौट के नहीं आऊंगी, गौस पाक को छोड़ के कैसे आऊंगी, बड़ी मुश्किल में तो पहला सफर हो रहा है। लोग बोले अरे मम्मा कैसा मजाक है। बोले नहीं नहीं मैंने कह दिया ना, गई तो लौट के नहीं आऊंगी, मेरे लिए रिदा लेके आना, मेरे लिए कबा लेके आना, मेरे लिए इबा लेके आना, मेरे लिए टोपी तस्बीह। बोले नहीं कुछ नहीं, मैं जाऊंगी तो लौट के नहीं आऊंगी। नजफ में थी, करबला में थी, अपने टूर के मुदीर से कहती थी बगदाद कब आएगा, मौला अली के बेटे का रोजा कब आएगा, मौला अब्बास और हुसैन का लाडला कब आएगा। जब बगदाद शरीफ की तरफ आई तो बहुत खुश थी, रास्ते में रो रही थी। उसके साथियों ने बताया था बाबू शेख में वो तड़प रही थी। बगदाद शहर में एंट्री किया तो रोने लगी, आ गया मेरी तमन्नाओं का बरकत, आ गया मेरे ख्वाब की ताबीर, आ गया मेरी रूह के दारुल सल्तनत, गौस पाक का वो शहर आ गया जिसके बारे में कहा गया जिसकी दुआएं कहीं कबूल ना हो, बगदाद की मिट्टी उठा के दुआ करे अल्लाह उसकी दुआएं कबूल कर लेता। रोने लगी, गौस पाक की बारगाह में आई ना, मालूम है क्या हुआ? मुझसे वो लोग कहने लगे, बाबू शेख में खुदा की कसम, बोले आसिफ भाई जब गौस पाक की बारगाह में आई ना, उसकी तड़प लायक दीदनी थी, देखने के लायक थी उसकी तड़प, तड़पती रही गौस पाक के रोजे को। आप यकीन करें सब जब बगदाद शरीफ में रह के वापस आने वाले थे सब तो चले आए, लेकिन उस औरत का गौस पाक की बारगाह में इंतकाल हो गया और करीब में दफन होने की नौबत आ गई। उम्र भर की बेकरारी को करारा ही गया। अगर कोई मोहब्बत करता है तो उसको उसका इनाम मिल ही जाता है, समझ रहे हैं। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला की उम्र शरीफ जब 4 या 5 साल की हुई ना, अपने दरवाजे पर बैठे हुए थे, एक फकीर गुजरा, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम या शेख अब्दुल कादिर जिलानी। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उसने सलाम किया एक मरतबे, गौस पाक ने, वो फकीर ठहर गया, उसने कहा शेख अब्दुल कादिर मैंने आपको एक मरतबे सलाम किया, आपने 2 मरतबे जवाब दिया। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं बेस ये है कि तुम 5 साल पहले भी इधर से गुजरे थे, उस वक्त हम अपनी माँ के पेट में थे, उस वक्त भी तुमने सलाम किया था। तेरे सलाम को मेरी माँ ने नहीं सुना था, लेकिन मैं अपनी माँ के पेट में रहते हुए तेरे सलाम को सुन रहा था। मैंने सोचा जवाब दूंगा तो मेरी माँ डर जाएगी, आज मैंने 2 मरतबे जवाब देके पिछला हिसाब चुका दिया। लेकिन शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिद्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। अल्लाह ये मेरे आका सैयदना शेख की, ऐसे खामोशी से बैठे रहेंगे तो आपको गौस पाक का फैज़ मिलेगा। और मैं बता दूं कहीं जाएं न जाएं बगदाद ज़रूर जाएंगे इंशाल्लाह। मैं बिल्कुल हल्फिया बयान दे सकता हूं कि भी 11वीं शरीफ में ईद की नमाज, रमज़ान में ईद की नमाज पढ़ के एक दिन के बाद मैं बगदाद गया था, बगदाद शरीफ गया था। तो वहाँ पर गया तो मेरे बहुत सारे लोग मिल के राजकोट के, बोले आसिफ भाई आप रबीउल अव्वल शरीफ में हमारे यहाँ 10 दिन के लिए जलसे में आए थे। मैंने कहा हाँ। बोले आपने एक दिन गौस पाक की बात की थी हमारे यहाँ 10 दिन के जलसे। मैंने कहा हाँ याद की थी भाई। तो बोले आपने कहा था जो गौस पाक के नाम पे जितनी जल्दी हाथ उठाएगा उतनी जल्दी बगदाद जाएगा। मैंने हंस के कहा हाँ यार वो भी तो मुझे याद है। मालूम क्या बोले, वो आगे जितने लोगों ने हाथ उठाया था 25-30 लोग सबसे पहले वो सब के सब बगदाद आए हुए। कोई करे तो पहले मोहब्बत गौस पाक से। हमारे यहाँ तो घर द्वार इटालियन सामान और फिर ये जर्मनी, ये कहाँ के मोज़ेक, ये पत्थर, ये टाइल्स, मार्बल लगते रहते हैं। गौस पाक की तरफ जाने की तवज्जो नहीं होती। ज़्यादा आपको ज़हमत नहीं दूंगा, मैं करामतों में बहलाऊंगा नहीं। गौस पाक की थोड़ी सी बात होगी इंशाल्लाह। आप ऐसे बैठे हैं, मेरा दिल कह रहा है कि मैं आपको अपने सर पे बिठा लूँ। इतनी मोहब्बतों के साथ इतनी सर्दी में, इतनी रात में 11 बजे बजने वाले कौन बैठता है? माँ बहनों का इस तरीके से बैठना अल्लाह कबूल फरमा ले। ये बात आप सुने, बड़ी पुरानी है, प्यारी बात है, मुझे अच्छी लगती है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं मैं जब 17-18 साल का हुआ ना, तो करीब में मैं
اپنے گھر کے قریب میں گزر رہا تھا تو اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی، اے عبد القادر، بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ عاشق بنے گا کہ محبوب بنے گا؟ سنیے گا، میری آنکھ کے سامنے بیٹھے ہیں اور میری باتوں کو سنیں۔ عاشق بنے گا کہ محبوب بنے گا؟ توجہ ہے، کیا عاشق بنے گا کہ محبوب بنے گا؟ سرکار غوث اعظم روتے ہوئے گھر آ گئے، بولے امی آواز آئی ہے بادلوں سے، غیب سے۔ کہا کیا؟ کہا آواز آئی ہے کہ اے عبد القادر